अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम सबको बड़ा इंतजार है बेसब्री से कि अमेरिका में ये एक्शन स्टार्ट हो। तमाम टीमों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो हम थोड़े ट्रिकी सिचुएशन में कि अभी तक हमारी टीम सेटल नहीं हो पाई है और उस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। अपने वक्त में इनको मैन ऑफ क्राइसिस कहा जाता था। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन मोइन खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजीब। मोइन भाई, थैंक यू सो मच वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है और ये क्रिकेट की प्रमोशन के लिए कितनी अच्छी बात है आपके पास? well, ऑफ कोर्स जो रिसेंट पास में हमने देखा है कि एक जो अमेरिका की मार्केट है इन टर्म्स ऑफ आई मीन क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, स्पेशली क्रिकेट, यू नो, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है इस वक्त क्रिकेट। तो राइट टाइम था, मैं समझता हूँ आईसीसी का एक बड़ा अच्छा फैसला कि इस टाइम पे यहाँ पे डेवलप करने, और नॉट ओनली कि गेम डेवलपमेंट, इसके साथ साथ लाइक जो बिजनेस डेवलपमेंट होगी वहाँ पे, और हर स्टेट के अंदर जो है लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, यू नो, इस गेम को लेके। पिछले हमने चंद साल में देखा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, आपने देखा कि यहाँ से जिनका चांस थोड़ा बहुत कम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो चले गए। इसी तरह इंडिया से बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं वो वहाँ पे सेटल हुए, उनको नेशनलिटीज़ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, नॉट ओनली के गेम बट इटसेल्फ फॉर द इंटायर इंडस्ट्री ऑफ क्रिकेट एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मार्का है आईसीसी का, कि जो इस वक्त इस टाइम पे होल्ड कर रहा है आईसीसी ये इवेंट। बिल्कुल। और इसमें अगर आप देखें, एक और चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि 20 टीमें खेल रही हैं, हर कॉन्टिनेंट की टीम रिप्रेजेंट कर रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स प्रमोशन ऑफ कोर्स हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जिस तरह आईसीसी ने चंद साल पहले T20 का जो स्टेटस इतनी सारी कंट्रीज को दिया है, उसकी मेन रीज़न ही यही है कि आप पूरी दुनिया में क्रिकेट को इतना ज़्यादा डेवलप कर लें ताकि हर तरीके से क्रिकेटर्स को बेनिफिट मिले, ऑर्गेनाइजर्स को बेनिफिट मिले, एंड ऑफ कोर्स जो स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, यू नो, सबका एक जो वो कहना चाहिए कि इंडस्ट्री के थ्रू एक रेवेन्यू जनरेशन होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी करेक्ट डिसीजन ऑफ आईसीसी एंड प्रोमोटिंग T20 क्रिकेट थ्रू T20 फॉर्मेट। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। फिर आपसे अब ऑब्वियसली हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान टीम अगर आप ऑन पेपर अभी भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। इससे अच्छे प्लेयर्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेटल नहीं हो पा रही। अभी हम कुछ कमज़ोर टीमों से हारे भी हैं, हमने बराबर भी किए न्यूजीलैंड से सीरीज जो उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हमारी तैयारी अभी तक हमें सही से पता नहीं चल पा रही। हर एंगल एक डिफरेंट एंगल होता है। नेचुरली आप जिस सीट पे बैठे हो डिफरेंट एंगल से देखते हैं। मैं गेम खेला हूँ, मैं डिफरेंट एंगल से देखा, चूंकि मैं करंटली इस वक्त खेल नहीं रहा, ना मैं टीम के साथ हूँ, तो मेरा एंगल टोटली डिफरेंट होगा। जो टीम में इस वक्त लड़के मौजूद हैं उनका एंगल डिफरेंट है, कप्तान डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना नजीब, वो ये होती है कि जो अभी मैंने बात की थी, कप्तान और कोच किस तरह अपनी टीम को लेके चलते हैं, किस तरह मोटिवेट करते हैं, किस तरह उनके माइंड से प्ले करते हैं, किस तरह उनको आई मीन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आते हैं। बट ये कप्तान और कोच का काम है कि अपनी टीम के दिमाग में ये बार बार चीज़ डालना कि हम बेहतरीन टीम है, नंबर 1 टीम है, हमने ये टूर्नामेंट जीतना है। और हारने का जो फैक्टर है फियर, वो जहन में वो जबान पे कहीं आना ही नहीं चाहिए, जहन में आना ही नहीं चाहिए, जबान पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बात जितनी ज्यादा कैम में होती है उतनी ज्यादा सक्सेस रेट आपका हाई हो जाता है, यू नो। ये जो चीजें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ नेचुरली जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होंगी, क्योंकि पहली दफा सारी टीमें खेली, बट सबके लिए बराबर है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत सारी टीमें जो है वो ऑलरेडी जाके अमेरिका में खेली, सबके लिए बराबर होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ एक एसाबी जंग होगी, यू नो। और T20 फॉर्मेट आपको पता है कि एक ओवर में एकदम सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता, बदल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना। अच्छा, आपने जो बहुत सारा जो जिम्मेदारी है वो कोच और कप्तान पे डाल दी। कोच पे हम आते हैं, पहले हम आ जाते हैं कप्तान पे। कप्तान एक बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि बाबर आजम एज अ बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन, बट नाउ एज अ कैप्टन ही स्टिल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ।
وہ اب تک اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا آن یور ٹوز کپتانی کر نہیں پائے ہیں. کہ یہ آپ کو پتہ ہے ملک کی حالات جس طرح کے, اسٹیبلٹی ہے نہیں, کرکٹ بورڈ میں بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ تواتر سے چینجز آتی رہی. آپ کسی کو بھی جب چانس دیتے ہیں یا بناتے ہیں کسی کو, رن تو پورا تھوڑا رن دینا چاہیے. یہ غلط بات ہوتی ہے, کبھی اسٹیبلٹی نہیں آتی, اور اسی چیز سے ٹیم کے اندر ڈفرینس بھی کریٹ ہوتے ہیں, بیکاز کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا ایز اے پلیئر کہ ہمارا لیڈر کون ہے, ہمارا کپتان کون ہے. بالکل. اب آپ بناتے ہیں سیریز ٹو سیریز بنا دیتے ہیں یا سال کے لیے, یا بابر کو بنانے تو آپ اناؤنس کریں لانگ ٹرم کے لیے, اس کو بالکل اناؤنس کر دیں. اینڈ بابر کو بھی چاہیے, بابر سے غلطیاں ہوئی ہیں, اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ ٹائم آیا تھا کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا. ایٹ ٹائمز اس نے وہ ڈیسیشن نہیں لیے جو ایز پر دی سچویشن ریکوائرڈ تھے, اور ہم سب کرکٹرز اس کو کریٹیسائز کرتے رہے, ناٹ جسٹ فار دی سیک آف کریٹیسزم, کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کے آپ اپنی ان غلطیوں سے سیکھیں. بٹ آپ جب مسلسل وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ٹیم پرفارمنس اچھی نہیں کری, تو آپ کے اوپر بھی پریشر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا وہ پریشر بابر کے اوپر پچھلے ورلڈ کپ میں کریٹ ہوا تھا جب آسٹریلیا میں گئے تھے, تو اتنی زیادہ اس نے اچھی بیٹنگ بھی پرفارم نہیں کیا تھا, مشکل ہو رہی تھی. اور اسی وقت سے ایک بہت زیادہ یہ چیز چلی تھی کہ اس کی کپتانی اتنی اچھی نہیں, اتنی اسٹرانگ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, واپس آنے کے بعد کیا بدلا؟ ابھی بھی وہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو سمجھ نہیں پا رہے. ابھی بھی آپ 11 اوور کے بعد عماد وسیم کو استعمال کریں گے جو کہ نئے بال سے ہمیشہ یوزفل رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب بھی آپ بالنگ کارڈ نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 بالرز جو ہے انہوں نے کم رن دیے تھے, ان کے 1 اوور بچے ہوئے ہیں, تو یوز تو وہ ابھی بھی اپنے پلیئرز کو صحیح نہیں کر پا رہے. نجیب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہر انسان کی, ہر پلیئر کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے, ایک نیچر ہوتی ہے, یا ایک پلان ہوتا ہے اس کا, یا اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے کسی پلیئر کے اوپر, وہ اپنی اسٹریٹجی اس حساب سے بناتا ہے. بٹ اس کو یہ کہنا ہے کہ کوئی میل انٹینشنز ہیں, یہ تو پہلی بات سب سے غلط ہوتی ہے یہ بات. بٹ اس کی جتنی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اپنی ایز اے پلیئر, وہ اتنی ہی کر سکتا ہے نا. اور آپ جہاں غلطی آپ سے ہوتی ہے, اینڈ وین یو ریئلائز کہ ہاں یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, ایز اے مین آپ ایکسیپٹ کرتے ہو اس کو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور پھر نہ دہرانے والی بات, کہ اس سے سیکھنے والی بات جب ہوتی ہے, تو آپ کی کپتانی ہو, چاہے آپ کی بیٹنگ ہو یا بالنگ ہو, اس میں نکھار آتا ہے, بیٹرمنٹ ہوتی ہے, اور وہ نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر کہ ہاں یہ امپروومنٹ آ رہی ہے. تو بابر سے جو غلطیاں ہوئیں, آف کورس ایک بہت بڑی, اگین میں کہوں گا اپرچونٹی کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, بیکاز یہ ورلڈ کپ ایک بہت بڑی اس کے لیے اپرچونٹی ہے. ریسنٹلی انہوں نے جتنے بھی ورلڈ کپ کرے, آل دو فائنل میں بھی پہنچے, سیمی فائنل میں بھی پہنچے, ایز اے کیپٹن اگر ایوریج وائز آپ دیکھیں گے تو بہت بلو پار ہے, بہت اچھی, میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کپتانی کی ہوئی ایوریج وائز اگر آپ دیکھیں گے. بٹ انفارچونیٹلی کوئی بڑا ایونٹ نہیں جیتا پاکستان کے لیے. اٹ آل ڈیپینڈس آن یور بریوری, اپنی کنوکشن آپ کی کتنی زیادہ ہے اس ڈیسیشن کو لے کے. تو جتنی زیادہ کنوکشن ہوگی, سنسیریٹی ہوگی, آف کورس آپ کی ڈبل مائنڈ نہیں ہوگے آپ, تو مجھے ایز کیپٹن بڑا بلیو ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا اپنے پریویس جو بڑے بڑے سپر سٹارز کپتان ہمارے گزرے, ان کی یہی ڈٹرمنیشن جو تھی وہ ان کو اوپر لے کے جاتی, ان کی ٹیموں کو اوپر لے کے گئی. بالکل صحیح ہے. معین خان ہمارے ساتھ ہیں, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ول بی رائٹ بیک. Welcome back once again to Sports Room in conversation with former captain of Pakistan معین خان. اور معین بھائی نے 2 چیزوں پہ بڑا زور دیا ہے, اور وہ ہے کیپٹن اور کوچ. کیپٹن کی ہم نے بات کر لی ہے, کوچ کی ہم ایک بات کریں تو یہ کوچ بہت نئے ہیں, آلریڈی بڑا ویٹیج ہے, بڑا نام ہے, اور ایک ایسی انڈین ٹیم جو کہ پیکڈ وتھ سٹارز تھی, جس میں ہر آدمی ظاہر ہے اپنے ایگو کے ساتھ آتا ہوگا, اور ہر آدمی کا ایک اپنا اسٹیچر تھا, ان کو ورلڈ کپ جتا دیا. تو 2011 کی انڈین ٹیم کی بات کر رہا ہوں. تو گیری کرسٹن کے لیے چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن ابھی آئے ہیں. جو آپ بات کریں نا کپتان اور کوچ کی کیمسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے, تو کیا وہ بن پائے گی اتنی جلدی؟ دیکھیے اس کو بنانے کے لیے دیکھیں بہت ہی سمپل سائنس ہوتی ہے. جب آپ نئے آتے ہیں کسی جگہ, نئے جاتے ہیں, تو آپ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں جو سسٹم کو سمجھانے والا جو بیسٹ گیری کرسٹن کے لیے آدمی ہوگا وہ کپتان ہوگا. اور کپتان کی ویژن کو لے کے وہ اپنے ویژن کو جب آپس میں انکارپوریٹ کریں گے تو نیچرلی ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ اس لیول پہ کرکٹ تو کھیلے ہوئے نا, کرکٹ سینس, کرکٹ لینگویج, کرکٹ ایٹیٹیوڈ, وہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہیں.
پھر ایز اے کوچ جس طرح آپ نے کہا 2011 میں انڈیا کو بھی تو وہ اس وقت نئے آئے تھے, کوئی اتنے پرانے نہیں تھے, اور وہ ورلڈ کپ جیتا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں ٹیموں کے اوپر بھی. اگر کوچ بہت اچھا ہے اور ٹیم بہت بیکار ہے آپ کے پاس, تو بہت آج کے ٹائم میں مشکل ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے. اسی طرح کپتان بہت اچھا ہو یا ٹیم بہت اچھی اور کپتان بہت برا ہو, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں پرفارمنسز یا آپ کے ڈیسیجن بچ جاتے ہیں, بیکاز کہ وہ انڈیویجول کریکٹر اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ اوور کم کر جاتے ہیں ان چیزوں کو, ان ڈیسیجن کو جو رانگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ ایز سچ کو اتنی زیادہ پرابلم ہوگی. اور گیری کرسٹن ایک ویری کہنا چاہیے کہ سیزنڈ کوچ ہے بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ان کے لیے بھی, نیچرلی ان کو بھی اپنی ورتھ پروف کرنی ہے. اینڈ دین یہاں پہ بابر کو بھی نیچرلی, تو دونوں ہم آئیں اسی سے چلیں گے تو نیچرلی اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو ٹیم پہ نظر آئے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا, پاکستان ٹیم کا جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اوپننگ ڈپارٹمنٹ. پہلے ایک تھا کہ بابر اور رضوان جو بہت عرصے چلے, لیکن سب کا اور فارمر کرکٹرز کا سب کا یہی ماننا تھا کہ ماڈرن ڈے T20 کرکٹ کو یہ پیئر سوٹ نہیں کرتا. تو پھر بابر سائم, رضوان سائم, یا پھر اس میں آپ فخر زمان بھی ڈال دیں, اب عثمان خان کی بھی آپشن ہے. یہ ورلڈ کپ میں شاید پاکستان کی ٹیم ہی ایک ٹیم ہے جس کا ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا. ورلڈ کپ آلریڈی اب بہت ہی قریب ہے, چند دن ہے. ہم ابھی آئرلینڈ میں بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر مینٹلی سیٹل نہیں ہے تو پھر تو پاکستان ٹیم کا مجھے مشکل لگتا ہے. مشکل ہے, ٹھیک ہے, بٹ جو ٹیلنٹ ہے پاکستان ٹیم میں اس سے یہ بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کین